بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب الاستقامة. استقامت کا مطلب ہوتا ہے سیدھے چلنا اور سیدھے راستے پر جمنا، اس کو کہا جاتا ہے استقامت. ایک تو راستہ سیدھا ہو اور سیدھے راستے پر جمنا، اس کو استقامت کہا جاتا ہے. شریعت میں کسی بھی کام میں استقامت یہ مطلوب ہے، شریعت نے اس کو طلب کیا ہے اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ دین کے کاموں پر انسان استقامت اختیار کرے. خود حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی ابھی روایت پیش کریں گے. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا مسجد نبوی کے کونے سے، تو ایک رسی لٹک رہی تھی. فرمایا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں عورت ہے جو رات میں خوب عبادت کرتی ہے اور جب رات میں نیند کے جھونکے آنے لگتے ہیں تو اپنے چوٹی کے بالوں کو رسی سے باندھ دیتی ہے تاکہ جھونکا آئے اور یوں سر نیچا ہو تو اوپر سے بال کھینچیں گے، اور جب بال کھینچیں گے تو نیند خود بخود اٹھ جائے گی. یہ نیند کو اڑانے کا ایک طریقہ انہوں نے اختیار فرمایا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مہ یہ جو ہے کسی مسئلے کو رد کرنے کے لیے، گھٹکارنے کے لیے آتا ہے. فرمایا دور ہو، یہ کوئی چیز نہیں، خاموں کا اپنی ذات پر جبر کرنا. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بما تطیقون ان اللہ تعالی لا یمل حتی تملوا. فرمایا علیکم بما تطیقون، تمہیں اتنا عمل کرنا ہے جتنی تمہاری طاقت ہے. اپنی طاقت سے زیادہ شریعت مطالبہ نہیں کرتی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ قرآن نے کیا کہا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. میرے پیغمبر رات میں اٹھیے لیکن تھوڑی دیر. کتنی؟ اس کی وضاحت کرو. قم اللیل الا قلیلا، نصف، آدھی رات. او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی کم. او زد علیہ، اور بہت جی چاہے تو آدھی رات سے کچھ زیادہ. اور جب رات میں اٹھیں تو قرآن کو نماز میں پڑھیے ترتیل کے ساتھ. ترتیل کا معنی ہوتا ہے قرآن کریم کو صحت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر، یعنی جہاں وقفہ ہو وقفہ کرے، اس طرح پر قرآن کریم کو آپ پڑھیے. یہ بات آئی تو میں ایک بات اور عرض کروں. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تہجد اور وہ بھی نصف رات، آدھی رات، اور اس میں قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھنا، یہ تو اس مرید باصفا کو پیر کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے جو اپنی انتہا پر پہنچتا ہے. جو مبادی مرید ہوا کرتے ہیں، یعنی جو شروع میں بیٹھ ہوئے ہوتے ہیں شیخ سے، ان کو تو شیخ ابتداء تسبیحات ہی دیتے ہیں کہ بس یہ پہلا کلمہ کی تسبیح ہے، تیسرے کلمے کی تسبیح ہے، درود شریف کی تسبیح ہے، استغفار کی تسبیح ہے. ان 4 تسبیحات کی پابندی کرو.
پھر کچھ وقت گزرتا ہے تو اب جا کر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ نوافل کی پابندی کرو، اشراق کرو، اشراق کا پابند ہو جاؤ، چاشت کرو، چاشت کی پابند بن جاؤ، اوابین کرو، آہستہ آہستہ۔ پھر بہت وقت گزرتا ہے تب جا کر ذکر کی اجازت ملتی ہے کہ آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ پھر ایک لمبا زمانہ گزرتا ہے شیخ کے ساتھ رہتے 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 رہتے، اور طویل زمانہ گزرنے کے بعد شیخ کی صحبت سے منجلا طبیعت ہو جاتی ہے، طبیعت بن جاتی ہے شریعت کے مطابق۔ تب جا کر اب شیخ کی طرف سے یوں کہا جاتا ہے کہ رات میں اٹھو، تہجد پڑھو، قرآن کریم کو رات میں پڑھو۔ تو یہ تو منتہی کو دیا جاتا ہے۔ منتہی کا معنی جو مرید اپنے انتہا پر پہنچتا ہے، بہت لمبا زمانہ اپنے شیخ کے ساتھ گزارا ہے، اس کو یہ عمل تو دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی 2.5 سال پہلے تو نبوت ملی آپ کو، اور نبوت پر بھی کوئی عمل ومل نہیں دیا۔ آپ جانتے ہیں نا پہلی وحی کون سی ہوتی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ مالک کی پہچان کرائی، عمل کچھ نہیں دیا۔ مالک کون ہے، خدا کون ہے تمہارا، اس کی پہچان کرائی، لیکن عمل کچھ نہیں دیا۔ اس کے بعد تو 2.5 سال گزرے ہیں جس میں کوئی وحی نہیں، وحی کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ فطرت کا دور چلنے لگا، اور یہ فطرت کا دور بھی اللہ نے اس لیے ڈالا تاکہ نبی مضبوط ہو جائے، اس اترنے والی وحی پر اچھی طرح اپنے آپ کو جما لے، اور جب قلب انتہائی مضبوط ہو جائے گا تو آئندہ وحی کا برداشت کرنا آسان، اس لیے کہ وحی اول کے موقع پر حضور نے خود فرمایا قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی۔ تو آپ کو مضبوط بنانے کے لیے وقفہ کیا گیا، اور اس وقفے کے بعد پہلی وحی جب اتری ہے دوسرے نمبر پر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ فرمایا ایک کمرے اوڑھ کر سونے والے اٹھیے۔ دوسری وحی جو اتری ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص کی آیت نازل ہوئی۔ تو تہجد آپ کو شروع ہی میں دے دی گئی، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، ابھی تو رسالت کے دور گزرنے دیتے، اپنی انتہا پر پہنچتے تب دیتے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہمارے اکابر نے بیہقی الہند کہا ہے، یعنی ہندوستان کے امام بیہقی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تعالیٰ نے وہ فراست، وہ ذہانت، وہ علم عطا فرمایا تھا آپ کی تفسیر مظہری کو دیکھنے سے۔ لیکن یہ بھی عجیب ہے کہ اتنا بڑا شیخ ہو کر، اتنا بڑا مفسر قرآن ہو کر، اتنا بڑا محدث وقت ہو کر بیٹھ ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی علمی دنیا کے ساتھ تصوف کی ضرورت ہے، ورنہ علم جو ہے غرور پیدا کر دیتا ہے، تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے علمی دنیا کے ساتھ اہل اللہ سے تعلق ضروری ہے، تاکہ اللہ والوں کی مار پڑتی رہے، اللہ والوں کی طرف سے رگڑائی ہوتی رہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اللہ والوں میں بھی ہمارے شیخ کی طرح ضرورت ہے، حضرت شیخ یونس صاحب کی طرح ضرورت ہے، کہ جن کا حال یہ ہے کہ مجمع میں ٹوک دیں اگرچہ لوگوں کو برا لگے۔ حضرت کا حال یہ ہے 2 ٹوک بات کر دیں کہ آپ کا یہ عمل غلط ہے۔ پیار اور محبت میں لوگوں کو یہ عمل برا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں میں نے حضرت قاری صدیق صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ سے سنا، حالانکہ قاری صاحب تو عمرن حضرت شیخ سے بہت بڑے ہیں، اور عجیب ہے آپ دیکھیے قاری صاحب حضرت کے کتنے قائل ہیں۔ فرمایا میں مر جاؤں یا زندہ رہوں مولانا یونس
میرے مدرسے میں تم ہی جب تک تمہاری حیات ہیں تم ہی آؤ گے اور بخاری شریف ختم کراؤ گے. یہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت کو وصیت ہے قاری صاحب علیہ الرحمہ کی. اس لیے حضرت باوجود علالت اور ذوق اور بیماریوں کے وہاں ضرور تشریف لے جاتے حضرت قاری صاحب. تو حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے. فنا فی اللہ تھے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم نے تو قاری صاحب کو پہچانا نہیں. گجراتیوں کا مزاج کیا ہے؟ پانی پھکوانا، تعویذ لے لینا. یہ اہل اللہ کی قدر ہے ہمارے وہاں. ہم کیا قدر کرتے؟ پانی پھکوا لو یا تعویذ بنوا لو یا اپنے گھر جاندار دعوت کھلا دو. بس یہ ہمارا ایک مزاج نہیں. گھر آگے یا نہ آگے لیکن ان کی باتوں سے استفادہ، ان کی ذات سے، ان کی باتوں سے فائدہ اٹھانا، یہ اصل چیز ہے. حضرات صحابہ کرام کوئی نبی علیہ السلام کو اپنے گھر ہر وقت نہیں لے جایا کرتے، لیکن آج کی مجلس کی حضوری کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا کرتے تھے. تو اصل تو یہ سعادت ہے کہ ہم جو ہیں اپنی زندگی میں اہل اللہ کی باتوں کو لانے کی کوشش کریں. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میرے کانوں نے سنا شیخ سے متعلق فرمایا کہ حضرت مولانا یونس صاحب میں جمال حضرت حسین احمد مدنی بھی ہے اور جلال اشرف علی تھانوی بھی ہے. یعنی کوڑے بھی مارتے ہیں اور محبت سے قریب بھی کرتے ہیں. اب لوگوں کو جب ڈانٹتے ہیں تو برا لگتا ہے، لیکن شیخ کا حال تو یہی ہوتا ہے جب تک ہمیں ڈانٹ نہ پڑے. ہمارا نفس اندر سے اتنا خراب ہے جو متکبر بنا ہوا ہے، اندر سے غرور کے نشے میں آیا ہوا ہے. بھلا اس کی اصلاح نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اوپر شیخ کی مار نہ پڑے. عجیب ہمارے حضرت سے ہم نے جملہ سنا، ارشاد فرمایا کہ جو آدمی معاصی میں ڈوبتا ہے سمجھ لو کہ وہ مر گیا، اور جو آدمی طاعت میں لگاتا ہے سمجھ لو کہ وہ زندہ ہے. اور پھر حضرت نے مثال دی، بڑی پیاری مثال. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جو آدمی زندہ ہوتا ہے نا اس کو ذرا سی سوئی لگاؤ، لگتا ہے یا نہیں؟ ذرا سی سوئی لگاؤ لیکن بہت لگتا ہے. اور فرمایا مردے کو سوئیاں کی سوئیاں گزا دو، کچھ نہیں مسئلہ، وہ تو مرا پڑا ہے، کچھ بھی مسئلہ نہیں. فرمایا طاعت کرنے والے مومنین فرما بردار اطاعت کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ ذرا سا گناہ ہو گیا تو بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر گناہوں پر اضطراب اور بے چینی پیدا نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس پر گناہوں کی سوئیوں کی سوئیاں چبھا دو، اس پر کوئی اثر نہیں پڑا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ روحانی اعتبار سے مرا ہوا ہے. حضرات صحابہ کا حال میں آپ کو بتاؤں، یہ میں اپنی طرف سے واقعی کی بات کہہ رہا ہوں. 3 صحابی غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، مشہور واقعہ ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل اعمال میں اس کو بیان کیا. 3 صحابی نہیں جا سکے تھے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ. یہ 3 صحابی نہیں جا سکے تھے. اور نہ جانے کی وجہ یہاں بھی نووی میں یہ ریاض الصالحین میں یہ واقعہ گزرا ہے پہلے. نہ جانے کی وجہ جو ہے نا، کہاں واقعہ گزرا میں نشاندہی کر دوں. باب الصدق، سچا بولنا، اس کی تحت یہ روایت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لائے تھے کہ یہ تینوں صحابی نہیں جا سکے. نہ جانے کی وجہ کچھ نہیں تھی، بس سستی کاہلی، اس کی بنیاد پر نہ جا سکے. حضور واپس تشریف لے آئے. منافقین نے آ کر اپنا عذر پیش کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری ظاہر کو سن لیتا ہوں، باطن اللہ کے حوالے. لیکن جب یہ صحابہ گئے ہیں نا مخلصین تھے. کعب بن مالک فرماتے کہ یا رسول اللہ میں دنیا والے کسی آدمی کے پاس پیسہ ہوا ہوتا تو میں اس طرح بات پیش کرتا کہ وہ سچ سمجھ جاتا، لیکن یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے سامنے اگر میں نے جھوٹ بول دیا آپ ابھی تو سچ سمجھ لو گے لیکن کل کو اللہ وہی اتار دے گا اور ہمیشہ کے لیے آپ مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے. اس کے بجائے میں صاف صاف بات بتا دوں مجھے کوئی عذر نہیں تھا، قاہلی اور سستی کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آتی. اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے سچ کہا ہے تو جو ہے تمہارے حالات سے متعلق بھی گفتگو اللہ ہی کرے گا.
اللہ کا حکم ہوا کہ ان سے بائیکاٹ کرو. اب بائیکاٹ بھی کوئی معمولی نہیں، سب کو منع کر دیا کہ کوئی بات نہ کرے، کوئی بات نہ کرے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا حال ہم کیا بتاوے، ہم پر کیا گزر رہی تھی ہم بتا نہیں سکتے. فرمایا میں اپنے چچازاد بھائی کے پاس گیا، وہ اپنے باغ میں تھے، میں ان کے پاس گیا اور میں نے سلام کیا تو سلام کا جواب انہوں نے نہیں دیا. میں نے کہا میں مسلمان نہیں، وہ خاموش رہے. میں نے 2 مرتبہ سوال کیا روتے ہوئے، وہ خاموش. تیسری مرتبہ رو کر سوال فرمایا تو وہ کہنے لگے اللہ و رسول عالم، مجھے نہیں معلوم. آپ بتائیے کہ کیا گزر رہی ہوگی بے چینی اور اضطراب کی حالت. اور اسی درمیان عیسائی بادشاہ کی دعوت، ملک غسان کی دعوت آ پہنچی کہ زمین تمہارے لیے بہت وسیع ہے، چھوڑ دو محمد کو، آ جاؤ ہم بڑا عہدہ دے دیں. میں اس روایت پر اپنے طلبا سے کہتا ہوں جب مولوی بنتے ہیں اور ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ 200 بڑھاتے ہیں یا پھر جا رہا ہوں فلاں جگہ فلاں کام میرا کرتے ہیں، یا میں اگر چاہتے تو کعب بن مالک اپنا احسان نبی پر جتا سکتے تھے. کعب تو وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مدینے آنے کی جن صحابہ نے دعوت دی تھی مکہ میں جا کر، ان میں کعب بن مالک. کتنا بڑا احسان ہے نبی علیہ السلام. کیا احسان جتا سکتے تھے یا نہیں؟ لیکن نہ، ایک لفظ نہیں بولا، بلکہ کعب کہنے لگے میرے دل پر اتنی شدت ہوئی کہ اللہ باطل مجھے دعوت دے رہا ہے، ملک غسان عیسائیت کی دعوت دے رہا ہے، باطل مجھے دعوت دے رہا ہے. یہاں میں آپ کو ایک نقطہ بتاؤں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پر لکھا ہے، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا انسان جب گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو 2 دعوتیں ملتی ہے، یا تو شیطان کی دعوت ملے گی یا پھر نافرمان کافروں کی دعوت ملے گی. بہت بڑی بات لکھی ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے نا، یہی باطل دعوتیں پھر ہم کو بلایا کر کہ آ جاؤ ہماری طرف. اور جب انسان اطاعت کے کام کرتا ہے، یہ بھی حضرت شیخ نے فرمایا کہ جب انسان نیکیوں کے کام کرتا ہے، اطاعت کے کام کرتا ہے، تو اللہ کی دعوت ملتی ہے اور رسول اللہ کی دعوت ملتی ہے. اتنی بڑی بات ہے. اسی لیے صوفیہ کا مقولہ مشہور ہے، المعاصی برید المعاصی والطاعت برید الطاعت. فرمایا گناہوں کا داخلہ ہے، پوسٹ مین ہے، یعنی ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، اور نیکی کا پوسٹ مین ہے، یعنی ایک نیکی دوسرے نیکی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، بلاتی ہے. تو کعب بن مالک کے حالات، اور 40 دن جب پورے ہوئے ہیں کوئی بات کرنے والا نہیں. خود کعب فرماتے ہیں میں مسجد میں جان بوجھ کر جلدی پہنچ جاتا، اور فرمایا محلے کی مسجد چھوڑ کر حضور کی مسجد میں جاتا اور بالکل قریب نماز پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور میں جا کر سلام کرتا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کے ہونٹ ہلتے ہیں یا نہیں، میرا جواب دیتے ہیں یا نہیں. اور فرمایا میں قریب میں کھڑا رہ کر نماز پڑھتا رہتا. فرمایا جب میں دیکھتا تو حضور منہ پھیر لیتے، اور جب میں نماز پڑھتا تو اللہ کے نبی مجھ کو دیکھتے تھے. فرمایا میں تنقیوں سے نماز میں بھی دیکھتا تھا کہ آپ مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں. فرمایا میں جب نماز شروع کر دیتا تو آپ مجھے دیکھتے تھے. اور اس پر ایک عجیب بات لکھی ہے حضرات محدثین نے، فرمایا نماز کی حالت میں نبی اس لیے دیکھتے تھے کہ نماز میں تو اللہ بھی متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ کا نبی کیوں متوجہ نہیں ہوگا؟ جب نماز میں اللہ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کا نبی کیوں متوجہ نہیں ہوتا؟ فرمایا نبی پر اثرات وہی منتقل ہوتے ہیں، حدوثی اعتبار سے صحیح، قدومی اعتبار سے نہیں. اب حدوث اور قدوم بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی اللہ کی ذات ایک قدیم ذات ہے جس کی صفات دائمی ہے، کبھی فنا نہ ہونے والی، کبھی ختم نہ ہونے والی، وہ اللہ کی ذات ہے. اور بندوں میں جو صفات پائی جاتی ہے وہ وقتی ہے، جو کہ تو وقتی ہے، تو وقتی کو حدوث کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیکھنا چاہے حدوثی صحیح، لیکن یہ اللہ کا عرش گویا کہ پڑھ رہا تھا کہ تعالی شان وہ جب دیکھ رہے ہیں اپنے مسلی کو تو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دیکھیں گے. فرمایا 40 دن جب گزرے ہیں تو عالم یہ ہوا کہ پیغام نبوی ہم کو ملا. ہے صحابی تشریف لائے، فرمایا بیوی سے بات بھی کر، آج تک تو بیوی بھی ساتھی ہے، فرمایا بیوی سے بھی بات کر، اپنے میکے بھیجو.
تو وہ دونوں صحابی جو دوسرے تھے نا وہ تو تھوڑے ضعیف ہو گئے تھے، روتے 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 حالات میں. ان کی بیویوں نے جا کر کہا کہ ہمارے شوہر تو ایسے ہی ہیں، خدمت کی بڑی ضرورت ہے، اگر ہم بھی علیحدہ ہو جائیں گے تو کون؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم رہ سکتی ہو لیکن قربت میں. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ طاقت ہی نہیں ہے قربت کی. کعب بن مالک تو جوان تھے، ان سے بھی لوگوں نے کہا کہ ان دونوں کی بیویوں نے اجازت لے لی ہے، تیری بیوی کو بھی بھیج دے. کعب بن مالک نے فرمایا کہ میری بیوی، میں تو جوان ہوں، میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں. فرمایا اچھا تو بھیجا تو نہیں. اب ہاں کعب بن مالک نے اتنا پیغام پہنچوایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں طلاق دے دوں یا میکے بھیج دوں؟ یعنی آپ علیحدہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، کیا مراد ہے؟ فرمایا طلاق نہیں دینا ہے، میکے بھیج دو. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر نبی یہ کہتے کہ طلاق دے دو تو طلاق بھی دے دیتے. تو عشق رسول میں ڈوبے ہوئے. فرمایا طلاق نہیں دینا ہے، اپنے میکے بھیج. اس پر 10 دن پورے ہو گئے، کل 50 دن ہوئے. اب فجر کی نماز کے موقع پر اللہ کے نبی پر ان کی توبہ ہوئی. وعلی ثلاثۃ الذین خلفوا، پوری آیات کی آیات ہوئی. اچھا یہ صحابہ صرف بیان کرتے اپنی ان تنگیوں کو تو شاید کوئی جھٹلا بھی دیتا کہ جاؤ جاؤ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی بھی کبھی تنگی ہو سکتی ہے، شاید کوئی جھٹلا دیتا دنیا میں. فرمایا ساری کائنات کا مالک اللہ ان کی تنگی کو بیان کر رہا ہے، ان کے دلوں کی تنگی کو. کیسے؟ وضاقت علیہ الارض بما رحبت، زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان لوگوں پر تنگ ہو چکی تھی. یہ ان کے دل کی کیفیت ہے، اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا. اللہ اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے. اور زمین کتنی تنگ ہو چکی ہوگی کہ اللہ نے بھی یہ کہا کہ وضاقت علیکم الارض بما رحبت. آپ اندازہ لگائیں کہ کیسی مصیبت میں یہ ہوں گے کہ مالک خود یہ کہہ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود حال کیا ہوا؟ یہ نہیں کہ نبی پر کوئی احسان یا نبی پر کوئی مسئلہ، کچھ نہیں. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اتنی تنگی کے باوجود ان کا حال کیا ہے کہ اس راستے کی تنگی تو ہمارے لیے محبوبیت ہے، کچھ نہیں. فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری توبہ اتر گئی، بس یہ غنیمت ہے. اور سب سے بڑی خوشی ہم کو یہ ہے کہ قیامت تک ہماری توبہ قرآن میں پڑھی جائے گی. کتنی بڑی چیز ہے، ہماری توبہ قیامت تک پڑھی جائے گی. بھائی آدمی وہ نہیں ہے جو کھاتی کر زندگی گزار دے، دنیا سے ختم ہو گیا، رخصت ہو گیا. آدمی وہ نہیں ہے، آدمی وہ ہے جس کی ذات ہر طرح سے مفید بنے امت کے لیے، جو دنیا سے جاوے لیکن اس کا نام زندہ رہے. جسمن چلا گیا لیکن اس کا نام دنیا میں زندہ رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال بڑی عجیب تھی. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال فرمایا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے کہ مومن کی مثال اس کے مشابہ ہے. صحابہ کہنے فرماتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں رہتے وہ کون سا درخت ہوگا. فرمائے بوادی کی طرف، جنگلوں کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہوا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ و رسول اللہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کھجور کا درخت، یہ مومن کے مشابہ ہے. کھجور کا درخت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مومن کے مشابہ کہا؟ اب اس میں بھی بڑی تفصیل ہے. کسی نے کہا کہ جیسے کھجور کے درخت کو اوپر سے کاٹ دو تو کھجور کا درخت مر جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے. اسی طرح مومن کو کاٹ دو تو سوکھ جاتا ہے، مر جاتا ہے. اس لیے تشبیہ. لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ اس میں مومن کی کیا خصوصیت؟ وہ تو سبھی مر جاتے ہیں. یہاں تو نبی مومن کو تشبیہ دینا چاہ رہے ہیں. اور گلا کاٹنے سے تو صرف مومن نہیں، دنیا کا انسان مر جاتا ہے. اور حضور تو مومن کو تشبیہ دینا چاہ رہے ہیں. بعضوں نے یوں کہا کہ اگر یہ کھجور کا درخت غرق ہو جائے پانی میں تو یہ مر جاتا ہے، اسی طرح مومن بھی غرق ہو جائے تو مر جاتا ہے. لیکن اس پر بھی وہی جواب ہوگا کہ اس میں مومن کی کیا خصوصیت ہے؟ وہ تو سبھی مرتے ہیں ڈوبنے سے.
بعضوں نے یوں کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا اور تھوڑی بہت مٹی بچ گئی تو اس سے اللہ نے کھجور کا درخت بنایا. تو کھجور کا درخت یہ امت الانسان ہو گئے، یعنی انسان کی خوبی، ابا کی بہن ہو گئی نا، چونکہ ابا کی مٹی سے ان کو بنایا، جو بچی ہوئی مٹی تھی اس سے کھجور کا درخت بنایا. تو یہ جو ہے ابا کی بہن ہو گئی کھجور کا درخت، اس لیے یہ ہماری خوبی ہوئی امت الانسان. لیکن اس پر بھی یہی سوال ہوگا کہ اس میں مومن کی کیا خصوصیت؟ آدم کی تو سبھی اولاد ہیں، مومن کافر سبھی اولاد ہیں، تو پھر سبھی کی خوبی ہو گئی. وہ تو اللہ کے نبی تو مومن کو تشبیہ دینا چاہتے ہیں. سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ کھجور کی ہر چیز کام میں آتی ہے. کھجور کے پتے چھت بنانے کے کام میں آتے ہیں، کھجور کا تنا شہتیر بنانے کے کام میں آتا ہے. ہمارا بیم جو ہوتا ہے یہ تو اب پختہ زمانہ آ گیا، ورنہ وہ بیچ میں لکڑے ہی لگائے جاتے تھے جس پر مکان کھڑا ہوتا ہے، تو شہتیر اور کھمبے بنانے کے کام میں آتے ہیں. کھجور کا نیچے کا جو تنا ہے نا، عرب کے اندر اوپر کے حصے کو کاٹ دیتے تھے اور نیچے کے حصے کو بیچ سے کھرچ کر برتن بنا لیتے تھے، اور برتن بنا کر اس میں پانی بھر دیتے تھے یا اس میں نبیذ بناتے تھے کھجور ڈال کر، تو وہ ایک برتن کے کام میں آتا ہے. اور فرمایا کہ کھجور کی گٹلیاں، کھجور جو ہے وہ خود انسان کے کھانے کے کام میں آ رہا ہے. اور کھجور کی گٹلیاں پیس کر عرب اونٹوں کو کھلاتے تھے، جس سے اونٹ بڑے مضبوط ہوتے تھے. اور کھجور کے اندر کی جڑیں جو ہیں اس کے اندر سے ایک ملائی کی طرح ایک گودا نکلتا ہے، اتنا نرم ہوتا ہے، اتنا نرم ہوتا ہے، بڑا لذیذ ہوتا ہے. فرمایا وہ بھی انسان کے کھانے کے کام میں آتا ہے. گویا اس کی جڑ سے لے کر اوپر تک کھجور کا ہر جز کام میں آتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح مومن ہر حال میں دوسروں کے کام میں آتا ہے. یہ ہے مثال. مومن نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا. مومن ہر وقت کسی نہ کسی غریب کے، کسی نہ کسی بیوہ کے، کسی نہ کسی ضرورت مند کے، ارے چھوڑیے بیوہ غریب اور سب کو، مومن تو مالداروں کو بھی کام میں آتا ہے. ضرورت مالداروں کو بھی پڑتی ہے، تعاون کی ضرورت. اور بندہ ہر انسان دنیا میں محتاج ہے، ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے بدن کے ذریعے سے، اپنے عضو کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے تعاون کرتا ہے. اس کو مومن کہا جاتا ہے. اور اس میں تشبیہ دی گئی، اس میں مثال دی گئی کھجور کے درخت کے ساتھ. تو یہ ہے مومن کی مثال. جب باہر نکلے نا تو اس مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے. بخاری شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر بھی تھے. باہر نکلے تو اپنے ابا سے کہنے لگے ابا جی میرے ذہن میں آ گیا تھا جب حضور نے کہا تھا کہ یہ کھجور کا درخت. فرمایا ویسے بولے کیوں نہیں؟ فرمایا تم اصحابی بیٹھے ہوئے تھے، سب عمر ابو بکر وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا اصحابی کی موجودگی میں کیسے بولتا؟ میں تو بچہ تھا، میں کیسے بولتا؟ اس لیے میں نے نہیں بولا. تو بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عمر نے فرمایا ویسے بول دیتا ابا کا نام ہو جاتا. عمر کا بیٹا فرسٹ نمبر لے آیا، فرمایا بول دیتا. کتاب العلم کی روایت ہے، فرمایا ویسے بول دیتا تیرے ابا کا نام ہو جاتا. لوگ یوں کہتے کہ دیکھو اسے معلوم ہوتا ہے بچے کی کامیابی پر، دیکھو علماء اس سے بھی مسئلہ مستمر فرما رہے، بچے کی کامیابی پر ماں باپ کا خوش ہونا یہ شریعت سے ثابت ہے. یہ غیر شرعی مسئلہ نہیں ہے، شریعت سے اس کا ثبوت ہے. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر ویسے بول دیتا. اور ایک مطلب میں اس سے نکال رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیسے سمجھا کہ کھجور کا درخت. اس کی وجہ کچھ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے حضور کے سامنے وہ کھجور کے اندر چرمے سے جو گودا نکلتا ہے نا ملائی کی طرح، وہ کسی صحابی نے حضور کو ہدیے میں پیش کیا تھا، تو وہ سامنے رکھا ہوا تھا اور حضور نے اسی کو سامنے رکھ کر سوال بھی کیا تھا. تو حضرت عبداللہ کے ذہن میں وہ بات آئی کہ مان نہ مان اسی سے متعلق پوچھ رہے ہیں. تو میں اس سے مسئلہ نکالتا ہوں کہ بھائی پرچہ اور پیپر بنانے والے مولوی صاحب لوگوں کو بھی تھوڑا سا اشارہ کر دینا چاہیے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا اشارہ تھا. یہ کھجور کا گودا جو ہے وہ ایک اشارہ ہے. تو پیپر نکالنے والوں کو بھی ذرا سا اشارہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ پڑھایا کچھ نہیں اور پوجے لمبے لمبے سوال.
یا یہ کہ بتا رہی نہیں کہ بھئی یہ سوال کہاں سے نکل رہا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، بیچارہ اتنی بڑی کتاب مولوی صاحب محفوظ نہیں کر سکتا، یہ کہاں سے بیچارہ محفوظ کرے گا، اس لیے کچھ نہ کچھ اشارات تو کر ہی دینے چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ بھئی فلاں جگہ سے یاد کرنا ہے، چلو اشارے ہی سے چند مقام اس کو یاد ہو جاتے کتابوں کے تو بھی غنیمت ہوگا، چند حدیثیں تو اس کو یاد ہو جائے گی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے کہ کیسے حالات آ، لیکن ان حالات پر کوئی تنگی محسوس نہیں کی کہ نبی سے متعلق کوئی بات کہی ہو، آقا کی خدمت میں آئے، فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ آپ کا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری برات اتاری اور ہماری توبہ دنیا میں اتاری، خوشی تو اس بات کی ہے کہ قیامت تک ہماری توبہ جو ہے بھری جائے گی، اور اس پر آگے کی بات جو ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ جو کچھ توبہ اتری ہے نا وہ میری سچائی کی وجہ سے، جو میں نے سچ کہہ دیا تھا اس کی وجہ سے، اگر میں جھوٹ بولتا تو پھر اللہ تعالیٰ میرا نام بھی منافقین میں لے دیتا، میری سچائی تو میری سچائی کے اب دو بدلے میں دے رہا ہوں، سچائی کے بدلے میں مجھے یہ ملا تو میں اب دو چیزیں دے رہا ہوں، ایک چیز تو یہ ہے یا رسول اللہ اب مرتے دم تک میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ایک بات، نمبر دو، دوسرا فرمایا یا رسول اللہ میری یہ توبہ اتری صداقت کی وجہ سے تو میں اپنا یہ باغ جو ہے نا یہ وقف کرتا ہوں، خوشی میں، دیکھیے خوشی میں یہ باغ جو ہے میں وقف کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ نے میری توبہ اتاری۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اچھا چلا ہوگا، یہ نہیں فرمایا امسک باغ مالک، کچھ وقف اور کچھ اپنے پاس روکے رکھو، سب نہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے ذمہ داروں کو، چاہے وہ مسجد کے ذمہ دار ہو، مدرسے کے ذمہ دار ہو یا کسی سنستھا اور تنظیم کے ذمہ دار ہو، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کو وقف کرنے کے لیے آتا ہے پہلے اس سے معلوم کیا جائے کہ پیارے جو تم یہ وقف کر رہے ہو تو تم یہ بتاؤ کہ تمہارے رشتے داروں میں غربا ہے، اس مرحوم کے متعلقین میں جو ہے غربا ہے، یا تم خود اپنا مال دے رہے ہو کہ تمہارے اقارب اور رشتے داروں میں کوئی غربا اور یتامہ اور مساکین وغیرہ ہیں جن کو مالی تعاون کی ضرورت ہے، اگر ہیں تو بیٹے بھائی وقف کرنے کے بجائے ان لوگوں پر خرچ کرو، یہ تمہیں زیادہ ثواب ہے۔ آج امت اس چیز کو بھول گئی بلکہ سامنے سے ترغیب دیتے ہیں، دے دو نا مسجد میں، دے دو نا مدرسے میں، حالانکہ حال بیچارے غریب کا یہ ہے کہ کتنے میراث میں وہ گھر پھنسا ہوا ہے، وہ مکان پھنسا ہوا ہے، کتنوں کو میراث سے محروم کر کے زبردستی وہ مکان جب دلایا جائے گا، آپ بتائیے جو حق وارثوں کو مرحوم نے نہیں دیا، یہ مسئلہ یاد رکھے، مرحوم کو جو حق مرحوم کی طرف سے جو حق وارثوں کو مل رہا وہ مرحوم نہیں دے رہا، مرحوم کا تو کتنے مال پر حق رہا، صرف 1/3، 1/3 اس پر اس کا حق ہے، باقی سارا حق اس کا ختم ہو گیا۔ تو اب یہ جو وارثوں کو جو مال مل رہا ہے یہ کون دے رہا ہے؟ مرنے والا نہیں دے رہا، یہ تو اللہ خود دے رہا ہے کہ بیوی کو اتنا ملے گا، بچے کو اتنا ملے گا، لڑکی کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، بیوی کو، یہ ماں کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، یہ جو شریعت دے رہی ہے یہ مرحوم نے نہیں دیا، مرحوم دیتا تو اپنی حیات میں دے دیتا، مرحوم نہیں دے رہا، یہ تو اللہ دے رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ جو حق اللہ دے رہا ہو ہم زبردستی سے ورثہ کے حق کو مار کر پھر یا تو ہم کھائیں یا کسی جگہ پر ہم دے دیں، کیا اس کا ثواب مل سکتا ہے؟ تو کہانے تو مسئلہ لکھتا ہے کہ غصب کردہ یعنی جو زمین غصب کی گئی ہو اس پر مسجد بنانا جائز نہیں۔ تو کہاں نے مسئلہ لکھتا ہے کہ کسی کی ناحق کی زمین میں اگر تم نے اپنے مردہ کو دفن کر دیا اور صاحب زمین یہ کہتا ہے کہ میری زمین کے اندر سے اس کی لاش کو نکالو، تو کہاں نے لکھا ہے کہ واجب ہے کہ ہماری لاش کو نکال کر، ہمارے مرحوم کی لاش کو نکال کر اس کی زمین خالی کرے۔ شریعت اجازت نہیں دیتی زبردستی، چاہے وہ، اسی لیے دیکھیے اب میں اس طرف نہیں جاتا، لمبی چوڑی بحث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنائی ہے تو تعمیر مسجد نبوی کے موقع پر آپ کو جو زمین پسند آئی، جس پر اس وقت اصلی مسجد نبوی ہے، جو زمین آپ کو پسند آئی ہے وہ 2 یتیم بچوں کی تھی،
اور ان دونوں نے اپنی زمین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مفت میں دینے کو کہا. بخاری شریف کی روایت ہے یا رسول اللہ آپ اس کو مفت میں لے لیجئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہ میں مفت میں نہیں لوں گا. سامنونی بحائطکم تم اپنی زمین کی قیمت مجھ سے لے لو اور قربان جائیے. نبی نے لفظ بھی بولا تو سمن بولا ہے, قیمت نہیں بولا. سمن اور قیمت میں بھی فرق ہے. ویساری یہ پتہ نہیں کہ سمن اور قیمت میں فرق کیا. قیمت کہتے ہیں جو بازار میں ریٹ چلتا ہے اس کو قیمت کہتے ہیں, اور سمن کہتے ہیں دو آدمیوں کے درمیان جو طے ہو جائے اس کو سمن کہتے ہیں. مثلا میں یہ کہوں کہ مولانا ظفیر صاحب یہ کتاب یا یہ مائک مارکیٹ میں 10,000 روپے کا ملتا ہے, یہ تو ہو گئی قیمت, یہ ریٹ ہے. لیکن آپ مجھے 9,000 میں دے دیجئے یا آپ مجھے 12,000 میں دے دیجئے. اب ہم جو طے کر لیتے ہیں اس کو سمن کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمن کا لفظ بولا. سامنونی بحائطکم تم اپنے باغ کا سمن, اپنے باغ کی قیمت مجھ سے لے لو. مطلب بازار میں جو بھی دام چلتا ہو میں تمہیں زیادہ دوں گا. یہ ہے مطلب اس جملے کا. جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ بہت اخیر میں ایمان لایا. نبی کی صحبت صرف 4 یا 5 مہینے کی ملی ہے. یہ قریباً رمضان سنجری 10 میں ایمان لایا. تو اب رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور صفر, ربیع الاول میں تو حضور تشریف لے گئے. کل ملا کر قریباً 6 مہینے کچھ ہوتے ہیں. ان کے صحبت رسول کی اتنی ہی مدت ہے. انہوں نے ایک صحابی سے ایک گھوڑا خریدا یا ایک تابعی سے گھوڑا خریدا, دونوں ایک پہنچے. جب قیمت چکانے کی باری آئی تو قیمت کرنے کی باری آئی تو گھوڑے کے مالک نے کہا کہ 300 درہم. تو حضرت کہنے لگے 400 درہم. وہ کہنے لگے اچھا چلو 400. حضرت نے فرمایا 500 درہم. حالانکہ خود کو خریدا ہے. فرمایا 500. فرمایا نہیں 600. بڑھاتے بڑھاتے حضرت 800 پر پہنچ. 800 میں طے ہو گیا. وہ صاحب نے لے لیا 800, حضرت نے گھوڑا لے لیا. اب وہ کہنے لگی کہ حضرت میں نے تو آپ کو 300 میں کہا تھا, بڑھا کر آپ نے اتنے سارے زائد دے دی. حضرت نے فرمایا کہ میں جب نبی کے ہاتھ پر بیعت ہوا تھا ایمان کے موقع پر تو حضرت نے مجھے ایک خاص لفظ کہا تھا بیعت میں, وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ, ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا. فرمایا تیرا گھوڑا واقعتاً کتنی قیمت کا تھا, تو نے مارے شرم کے مجھے کم کر. تو وہ بول پڑے کہ ہاں جی آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور نازلے جو ہیں صحابی اخیر میں صحبت کم پائی, لیکن نبی علیہ السلام کو آپ سے بڑی محبت کی, بہت خوبصورت تھی. جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت تھے. اللہ کے نبی نے ان کو لقب دیا تھا یوسف هذه الامہ, اس امت کے یوسف. بہت خوبصورت تھے. فرمایا کہ تم نبی کے صحبت یافتہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ میں نے اس بنیاد پر دام کو کم کر دیا. تو فرمایا تو نے تو میری رعایت میں کم کیا, لیکن نبی نے مجھ کو یہ کہا ہے کہ خیر کائی کرنا, میں تجھے تیرا صحیح ریٹ نہ دوں تو بیعت کے اس لفظ کے خلاف ہو جائے. اللہ ہم کو ایسی اتباع تو کیا ہم کریں گے, اس کا 100واں حصہ بھی ہمیں نصیب ہوگا. وہ اتباع تو ہم کہاں سے لائیں, وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. کم سے کم اس کا 100واں حصہ بھی زندگیوں میں اگر اتر جائے تو واقعتاً ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے. تو حضرات صحابہ کرام جو ہے نا دین پر جمے ہوئے استقامت. تو وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسی باندھ رکھی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کون؟ فرمایا فلاں عورت. فرمایا کیوں؟ فرمایا جب نیند آتی ہے تو وہ چوٹی کو باندھ دیتی ہے تاکہ جھونکا لگے, بال کھینچے تو نیند اڑ جائے. فرمایا نہ چھوڑو بات, دور ہو. یہ کیا بات ہے؟ علیکم بما تطیقو, جتنی طاقت ہو اتنی ہی عبادت کرو, لیکن یاد رکھیے یہ نوافل میں ہے, فرائض میں نہیں. آپ سمجھو گے کہ فرائض میں بھی ایسا ہوگا کہ اب عشاء کی طاقت میں نیند آ رہی ہے تو سو جاتے ہیں. یہ فرائض میں نہیں ہوگا, نوافل کا مسئلہ ہے. ہاں یہ مسائل کو بھی یاد رکھیں. فرائض تو اپنی جگہ کتنے ہی تھکے ہو بہرحال پڑھنا پڑے گا, فرض ہے.
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر سے بات یاد آتی جا رہی ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہی مسلم شریف کے سبق میں ایک روایت گزری صفحہ 85 پر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نبی سے میں نے 2 باتیں سنی تھی, ایک کو میں نے دیکھ لیا, ایک دیکھنا باقی. فرمایا کیا دیکھا؟ شاہد سوال کر کیا دیکھا؟ فرمایا کہ یہ تو میں نے دیکھ لیا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں امانت خوب اترے گی, حتیٰ کہ ذرہ برابر امانت کے خلاف نہیں کریں گے. اپنی چیز چلی جائے تو چلی جائے, لیکن دوسروں کی چیزوں میں خیانت نہیں کریں گے. فرمایا لوگوں نے, میں نے یہ دیکھ لیا, چونکہ وہ تو دور صحابہ تھا نا, فرمایا خوب دیکھ لیا, لیکن اب ایک چیز کا میں انتظار کر رہا ہوں جو نبی نے فرمایا ہے. فرمایا وہ کیا فرمایا ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ امانت اٹھ چکی ہوگی اور لوگوں کے قلوب کا حال یہ ہو چکا ہوگا, لوگوں کے دلوں کا حال یہ ہو چکا ہوگا کہ جیسے آبلہ, آبلہ کس کو کہتے ہیں؟ آتم, اپنی زبان میں کہتے ہیں کام کرتے کرتے ہاتھ پر پورے ہو جاتے, پاؤں پر پورے ہو جاتے, اس کو کہتے ہیں آبلہ. نبی علیہ السلام کا لفظ ہے کا جمری, جمر کہتے ہیں آبلے کو. دہرجت ہو علی رجلی, جو تیرے پاؤں پر ہوا. یہ آبلہ جب پڑتا ہے نا, پانی جب بھر جاتا ہے نا تو اوپر سے دبانے میں بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن ذرا سا سوراخ کرو تو اندر سے سوائے گندے پانی کے کچھ نہیں نکلتا. یہ مثال عجیب تھی, نبی کی ذہانت کیسی تھی, اللہ نے کیسے شریعت کو سمجھاتے تھے. فرمایا اسی طرح میری امت سے امانت اٹھ جائے گی, اور حال کیا ہوگا لوگوں کا؟ فرمایا دور سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے, جیسے آبلہ اچھا لگتا ہے نا, دور سے لوگ دیکھ کر سمجھتے ہوں گے بڑے اچھے صاحب, بہت اچھے بلی صاحب ہے نا, بہت اچھے فلاں ہے, بہت اچھے دیندار ہے, جماعتی ہے, خیرخواہ ہے, داڑھی ہے, بہت اچھے. لوگ دور سے ان کو دیکھیں گے تو بڑے اچھے سمجھیں گے, لیکن فرمایا جب ان سے معاملہ کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے آبلے میں سے گندا پانی نکلتا ہے, اس کے قلب سے سوائے گندے پانی کے کچھ نہیں نکلے. عجیب کے ساتھ یہ اللہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول اس حدیث کے ذیل میں حضرت الامام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا فی هذا المقام فی هذه الروایہ الامانہ الطاعہ. یہاں امانت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت, فرما برداری. معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک دور تو وہ ہوگا کہ جس میں اطاعت خوب ہوگی, اور ایک دور ایسا آئے گا کہ اطاعت ختم ہو چکی ہوگی اور معاصی سے قلب بھرا ہوا ہوگا. ظاہر اجلا ہونے کی بنیاد پر لوگ لپک کریں گے, دوڑ کریں گے, لیکن جب معاملہ کریں گے تو اس سے زیادہ گندا کوئی نہیں ہوگا. مالی مسئلے میں گندا, آنکھوں کے خیانت میں گندا, حتیٰ کہ معاف فرمائے آج کے دور میں نے آج ہی اپنے بچوں کو کہا کہ نبی کی یہ پیشین گوئی حضرت معاذ ہوتے تو کہتے کہ یہ بھی میں نے دیکھی. اگر آپ پڑوسی ہیں اور یوں کہہ کر جائیں کہ میں 40 دن کے یا مہینے کے سفر پر جا رہا ہوں, میرے گھر کی ذرا دیکھ بھالی کرنا اور نگرانی کرنا, جس کو رکھوال بناتے ہیں وہی ہمارے گھر کی بیٹیوں کی عزت لوٹتا ہے, جن کو ہم نے اچھا سمجھا, جن کو اپنا پڑوسی سمجھا, جس کو اپنا وفادار سمجھا. ہم نے جس کو زکات کی رقم دی اور یہ کہا کہ بھائی تو کسی غریب کو دے دینا, اسی نے اپنا جیب بھر لیا زکات کی رقم سے اور غریب کو کچھ نہیں دیا. حالانکہ ہم نے اس کو اطاعت گزار سمجھا, فرما بردار سمجھا تھا شریعت کا, مطیع سمجھا تھا شریعت کا. اگر معاذ ابن جبل آج ہوتے تو حلف بخدا حضرت معاذ دنیا کے حالات کو دیکھ کر یہ کہہ دیتے کہ پہلی نشانی بھی میں نے دیکھ لی تھی, دوسری نشانی بھی. بس یہی اس وقت کے حالات ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے جو ہے امانت, یہاں امانت کا معنی وہ امانت نہیں کہ پیسے رکھے, یہ تو جز ہے اطاعت کا, یعنی یہ بھی آ گیا لیکن یہ اس کا ایک جز ہے, ورنہ امانت کا مطلق معنی اطاعت,
فرما برداری. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی علیکم بما تطیقون، جتنی طاقت ہو اتنی عبادت کرو. فرائض میں یہ مسئلہ نہیں، نوافل کرو. نوافل میں طاقت سے زیادہ اپنے آپ کو مکلف نہ بناؤ. اسی میں بات آ گئی تھی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہ تہجد فوراً آپ کو دے دی گئی، جس کی میں پورا کر لوں کہ حضرت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک سوال کیا، اور سوال یہ فرمایا کہ ابھی تو مبتدی ہیں، ابھی تو نبوت ملی، اور کیسے اتنا بڑا عمل آپ کو دے دیا گیا؟ تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں مبتدی نہیں منتہی ہیں، بلکہ ایسا منتہی ہے کہ اس کی بدولت تو لاکھوں انبیاء کو نبوت ملی. یہ تو ایسا منتہی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ اس کی بدولت دوسروں کو نبوت ملی. جس نے دوسروں کو مقام نبوت پر پہنچا دیا ہو خود اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ استقامت علی العبادت یہ بہت ضروری ہے، عبادت پر جمے رہنا. تو خود نبی علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا پوری رات نہیں، اور ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر بخاری میں فرمایا ہے کہ میں نے احادیث کو کھنگال ڈالا. صحیح روایت تو بہت دور کی بات، ضعیف روایت میں بھی مجھے کہیں پر نبی کا پوری رات جاگنا معلوم نہیں ہے. نبی کا پوری رات جاگنا مجھے معلوم نہیں. یہ خود حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بلکہ اور بھی کئی علماء نے اس بات کو لکھا ہے. پوری رات کا جاگنا، اس سے ایک مسئلہ اور سمجھا دوں. اگر کسی کو جاگنا ہو جاگ سکتا ہے، لیکن سنت سمجھ کر نہ جاگے. کوئی عبادت کا ذوق رکھتا ہے تو جاگ لے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں، ورنہ پھر آپ یوں کہو گے کہ ہم نے تو فضائل اعمال میں سنا ہے یا تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آخری عشرے کے باب میں لکھا ہے کہ بھائی پورا سال تو بہت سوتے رہے تو چند راتیں جاگ لے تو کیا ہوگا. چند راتوں کے جاگنے کا بلند تو مراد وہاں یہ نہیں ہے کہ پوری رات جاگے، وہاں بھی مراد یہی ہے جتنی استطاعت اور بساط اور طاقت ہو اتنا جاگنا چاہیے. لیکن اگر کوئی جاگ لیتا ہے اس کی وجہ کیا ہوگی کہ وقتی طور پر تو ہم نے ایک دو راتیں جاگ لی، اور پھر حال کیا ہوگا سودا واٹر کے بوتل کی طرح جوش آیا 2 دن، اور پھر سوئے تو ایسا کہ فجر بھی گئی عشاء بھی گئی. شریعت ایسی عبادت کے مکلف ہم کو نہیں بنا. شریعت یہ کہہ رہی ہے خیر العمل ما قل وقیم علیہ، رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی فی کتاب الایمان. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ. آپ نہیں پڑھ سکتے تہجد نہ پڑھیں، لمبی چوڑی تہجد آپ سے نہیں پڑھی جاتی، 4 رکعت پڑھیں. لیکن ایک دن تو اٹھتے تو 12 رکعت پوری برابر کی، 8 رکعت برابر کی، اور اس میں 3-4 پارے پڑھ جاتے، اور 2 دن کے بعد ایسے سوئے کہ اب اٹھنے کا نام نہیں لے. خیر العمل ما قل وقیم علیہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رات میں اگر تم نبی کو نماز پڑھتے دیکھنا چاہے تو بھی نماز پڑھتے نظر آتے تھے. فرمایا تم اگر یہ چاہو کہ نبی کو دیکھے سوئے ہوئے تو سوتے ہوئے بھی نظر آئے. 3 صحابی حضور کی حضرت عائشہ کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی کے رات کے عمل بیان کرو. تو فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، اور بیوی سے مطلب مجامعات بھی کرتے ہیں، قربت بھی کرتے ہیں، اور روزے بھی رکھتے ہیں. تو یہ تینوں صحابی اس میں ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عثمان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے صحابی. ان تینوں نے کہا کہ اللہ کے نبی تو چونکہ معصوم ہے نا، اگر رات میں سو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، آپ کے تو کوئی گناہ ہے، لیکن ہم تو سب گنہگار ہیں، اس لیے ہمیں تو خوب عبادت کرنا چاہیے. ایک نے قسم کھا لی کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا. ایک نے قسم کھا، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب النکاح کی. ایک نے قسم کھا لی کہ میں زندگی بھر پوری رات جاگوں گا، سوؤں گا نہیں. اور ایک نے قسم کھا لی میں پوری زندگی بھر بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تینوں کے حال بیان کرنا. اللہ کے نبی مسجد نبی میں تشریف لے گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر نہیں فرماتے تھے جس سے رسوائی ہوتی، یہ بڑا لحاظ فرماتے تھے کسی کا دل نہ ٹوٹنے پائے. نبی نے پوری زندگی کسی کا دل نہیں دکھایا، بلکہ اپنے نہ ماننے والوں کو بھی آپ نے وہ تمغہ اور ہدیہ دیا ہے کہ دنیا منہ میں انگلی ڈال رہی ہے. یہ دنیا کے دشمن بوس اور فرعون اور حامان اور قارون
جو اس وقت محبت کے دعوے اور دنیا میں امن و امان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ سوائے فتنوں کے اور کچھ نہیں کر رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اگر پڑھنا ہے تو محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو، کہ جب عبداللہ ابن ابی جیسا رئیس المنافق جس نے حضرت عائشہ کے ساتھ اوپر الزام لگا دیا اور کوئی وقت نہیں چھوڑا کہ نبی کے خلاف پلان نہ بنایا ہو، نبی کے خلاف ایک مسجد زرار بنائی اسی نے، اور نبی کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی، اور نبی کے خلاف یوں کہا کہ مکہ سے ان کمینوں کو، حضور کو کمینہ کہا ہے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ اللہ نے اسی بات میں یہ آیت اتاری ہے، اس نے یوں کہا تھا میں کمینوں کو نکال دوں گا، میں ذلیلوں کو نکال دوں گا۔ اب بتائیں کہ کتنے کمینے پن پر وہ اترا ہوا تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو یوں کہا، ان کے بیٹے بالکل مخلص صحابی تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ان سے یہ کہا بیٹے تیرے نبی کے پاس جانا اور اسے یہ کہنا کہ میری جنازے کی نماز پڑھا۔ تو خود بیٹے نے یوں کہا کہ کس منہ سے ابا جی کہہ رہے ہیں، کس منہ سے آپ بول رہے ہیں؟ پوری زندگی آپ نے ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی، گھرانے نبوت کی بیوی پر تو اتنا بڑا الزام رکھ دیا۔ اس سے بڑھ کر سازش کیا ہو سکتی تھی کہ امام الانبیاء کی نبوت بدنام ہو جائے، دنیا کو زنا کرنے کا چانس مل جاتا، اس سے بڑھ کر اور کیا راستہ ہو سکتا؟ لیکن پھر بھی عبداللہ کا جواب سنیے جو مورخین نے نقل کیا کہ مجھ سے بڑھ کر غدار کوئی نہیں تو تیرے نبی سے بڑھ کر وفادار بھی کوئی نہیں، تو کہنا تو صحیح۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، صرف قبول نہیں کیا، بخاری شریف کی روایت ہے منہ میں انگلی ڈال دیتے ہیں ہم، کیا ہم اپنے نبی کے دعوے دار ہیں؟ ہم تو اپنے بھائی کو ایک چھوٹے سے مسئلے میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے اس وقت ہمارے، یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک گالی بھی تو اس کو کورٹوں کے دروازے پر ہم پہنچا دیتے، کیا ہم اس کے نبوت کے دعوے کرتے ہیں اور اس کے نبوت کے جلسے کرتے ہیں؟ ہم کس منہ سے اس کے نبوت کے دعوے کرتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں پڑھاؤں گا جنازے کی نماز۔ اتنے پر بس نہیں کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے، اپنا کرتا مبارک دیا کہ اس میں کفن دو، اتنے پر بس نہیں کیا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور یہ فرمایا کہ میرے لعاب اور میرے پیراہن سے اگر اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارا نکما پن تو یہ ہے کہ ذرا سا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں میرے جنازے پر نہ آنا، کیا ہم یہ ہماری انسانیت ہے؟ درس حدیث ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب تک نبی علیہ السلام کی زندگی ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس وقت آقا جنازے کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، بخاری شریف کی روایت کہ دامن کھینچا، حضرت عمر نے پیچھے سے کپڑا کھینچا، فرمایا یا رسول اللہ کس کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ یہ منافق اور منافقوں کا سرگنا، اس کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں؟ حضور مسکرائے اور فرمایا دعني، چھوڑ دے مجھے عمر، میں پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اس واقعے کو بعد میں یاد کرتے تھے تو شرمندہ ہوتے تھے۔ شرمندگی کس بنیاد پر؟ کہ میں نے امام الانبیاء کا دامن کھینچا، کپڑا کھینچا پیچھے سے، کبھی بڑوں کے شادیاں کر دیے ہوتے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عمر کو غصہ کتنا ہوگا، امام الانبیاء کا دامن کھینچ لیا، کتنا غصہ ہوگا حضرت عمر کو۔ اور حضور مسکرا کر فرماتے دعني عمر، چھوڑو مجھے، میں نماز پڑھاؤں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ منع نہیں کیا قرآن نے آپ کو؟ فرمایا کہاں منع کیا؟ فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، آپ ان کے لیے مغفرت کریں یا مغفرت نہ کریں 70 مرتبہ مغفرت کرو گے ان کی معافی نہیں، یہ آیت میں منع نہیں کیا آپ کو؟ تو حضور کا جواب سنیے، رحمت کرا، فرمایا اس آیت میں تو اللہ یہ کہہ رہا کہ 70 مرتبہ پر مغفرت نہیں ہوگی، میں اس کے لیے 70 سے زائد مرتبہ کروں گا۔ 70 مرتبہ پر نہیں ہوگی نا تو میں 70 سے زائد مرتبہ کروں گا۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو یہی کہنا چاہ رہے تھے، یہ 70 کا جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے نا وہ اس لیے نہیں ہے کہ 70 کی کوئی حد ہو کہ 70 مرتبہ قبول نہیں تو زائد کریں گے تو قبول ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ بتانا ہے کتنا ہی استغفار کرو قبول نہیں، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا 100 مرتبہ آئے تو بھی معاف کریں، تو 100 مرتبہ کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ 100 مرتبہ آئے تو معاف نہیں، 101 مرتبہ آئے تو معاف نہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کتنی ہی مرتبہ تو کیوں نہ آئے معافی نہیں،
تو 70 کا جو لفظ استعمال کیا قرآن نے، یہ مطلب نہیں ہے کہ 70 مرتبہ آئے توبہ کرے تو معاف نہیں، تو 70 سے زائد کریں گے تو معاف، یہ مطلب ہر چیز نہیں. اور یہی عمر نے بھی سمجھا ہے. تو پھر نبی علیہ السلام یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ بہت بڑا اشکال ہوتا ہے اس بات پر، تو بہت بڑا اشکال ہوتا ہے کہ پھر نبی علیہ السلام یہ کیوں سمجھے اور یوں فرمایا کہ 70 مرتبہ پر معافی نہیں تو میں 70 سے زائد کروں گا. محدث کبیر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دے، بڑا عجیب جواب. فرمایا جس انسان پر جس کا غلبہ ہوتا ہے نا وہی مراد دیتا ہے. جس پر غصے کا غلبہ ہو اور اس کو کوئی بات کہو تو وہ اس کا کوئی دوسرا ہی میننگ نکالے گا. جس پر حسد کا غلبہ ہو اس کے سامنے کوئی بات کہو وہ وہی میننگ نکالے گا. اور جس کو جو ہے نا تخیلات سے پاسیدہ ہو، جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ جس کو جناتوں کا وہم گھس گیا ہو، وہ رات میں ذرا سا دروازہ کھٹکھٹ ہوگا تو بھی کہے گا جنات ہے. جس پر جس کا غلبہ ہوتا ہے نا وہی اس کو مراد دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غلبہ رحمت کا، آپ نے رحمت کی بنیاد پر یہ مراد دے دیا کہ 70 مرتبہ میں معافی نہیں تو 70 سے زائد مرتبہ میں معاف ہو جائے گا. پھر اللہ کو صراحتاً یوں کہنا پڑا، اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل کھڑے رہنے کی آپ کو اجازت ہے. سری آیت اتارنا، اور جب سری آیت اتری تب جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے یہ درس حدیث کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ دوں اور آپ سن لیں اور صرف میں اور آپ لذتیں لے کر کھڑے ہو جائیں. ہماری زندگی اسی طرح پر ہونی چاہیے. ہم ایسے بننے کی کوشش کریں. 100% تو صحابہ کی طرح نہیں بن سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہماری کوشش ضرور ہونی چاہیے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بما تطیعون، جتنی طاقت ہو اتنا عمل کرو، بہت زیادہ اپنی طبیعتوں پر بوجھ ڈال کر. اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے کتاب التفسیر کی، فرمایا جب تک دل لگے قرآن پڑھو، اور جب دل اکتانے لگے تو زبردستی سے قرآن نہ پڑھو، بند کرو. اللہ کو ایسے دل کے اکتائے ہوئے قرآن کی ضرورت ہے. فرمایا جب تک دل لگے نوافل پڑھو، اور جب دل اچک جائے، دل نہیں لگ رہا تو کاموں کا بوجھ ڈال کر نہ پڑھو، چھوڑ. یہی ہر نفلی عمل کے بعد میں حکم ہوگا کہ جب تک دل لگے کام کرو، اور جب دل نہیں لگ رہا تو اس صورت میں پھر اس کام کو چھوڑ دو. زبردستی کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. یہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس میں استقامت اور استقامت سے متعلق کچھ آیات اور کچھ احادیث ذکر فرماتے. فاستقم کما امرت، یہ سورہ ہود کی آیت ہے، اور یہ آیت بہت سخت تھی نبی علیہ السلام. اللہ کے نبی کے کچھ بال سفید ہو گئے. اب کی کتنے بال سفید ہوئے تھے؟ کسی محدث نے لکھا، کسی حدیث میں آیا 15، کسی میں آیا 17، کسی میں 18، کسی میں 19، لیکن پوری داڑھی سفید نہیں ہوئی، کچھ بال سفید ہوئے. اب یہ جو اختلاف ہو گیا 15، 16، 17، 19، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی باقاعدہ گننے تھوڑے ہی جاتا نہیں. جس کو سامنے جتنا نظر آیا اس نے اتنا بیان کر دیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ داڑھی اگر کنگا کیا ہوا ہو تو بال چھپ جاتے ہیں، اور اگر کنگا کیا ہوا نہ ہو تو بال کھلے رہتے ہیں. جب بغیر کنگا کے ہوگا تو زیادہ معلوم ہوئے ہوں گے، کنگا کیا ہو تو کم معلوم ہوئے ہوں گے. کسی نے ابتدائی حالت کو دیکھا تو بال کم سفید ہوئے ہوں گے، کسی نے بعد میں دیکھا تو زیادہ بال سفید ہوئے ہوں گے. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال سفید. ایک صحابی نے سوال فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپا معلوم ہو رہا ہے آپ کو، یہ بڑھاپا آ گیا آپ کو؟ تو آقا نے جواب دیا شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بڑھا کر دیا. سورہ ہود نے بڑھا کر دیا اس آیت، سورہ ہود کی آیت. پھر حضور نے یہ آیت پڑھی فاستقم کما امرت. اب آپ کہو گے اس میں کیا ایسی بات کی کہ حضور کے اوپر راتوں رات میں بڑھاپا آ گیا؟ ارے بھائی اس کا ترجمہ تو سمجھو. تمہیں اللہ کی طرف سے جیسا حکم دیا گیا ویسے ہی رہیے. اب ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ ہم تو سن کر مکھی اڑا دیتے ہیں کہ ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام کو یہ کہا گیا فاستقم کما امرت، جیسے اللہ کہے ویسے ہم رہیں اس پر. یہ اللہ کے نبی کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. فرمایا شیبتنی ہودا ان الذین قالوا ربنا اللہ
بے شک وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا اللہ ہمارا رب ہے تم استقام پھر جمے رہے، یعنی ایمان لانے کے بعد ایمان پر جمنا، یہی میں نے بتایا کہ جمنا اصل مقصود ہے، دعویٰ دو لفظ نہیں ہونے چاہیے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے بعد فرشتے آتے، فرشتے کہاں آتے ہیں؟ بعض قول کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ دنیا، اور ایک قول کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ مرتے وقت آتے، اور اس کو یوں کہتے ہیں اللہ کا خوف، ڈرو بلا تحزنوا، غمگین نہ بنو، وابشروا، اور بشارت حاصل کرو، بالجنت التي، اس جنت کی، کنتم توعدون، جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا۔ دیکھو نیک کام کرنے والوں کو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ نیک کام کرنے والوں، اطاعت کرنے والوں کو، نیکوں کو، صالحین کو کیا کہہ رہا ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے، اور اللہ جس کا دوست ہو کیا کہنا اس کے مقام، فرمایا وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور ہم تمہیں وہ نعمتیں عطا کریں گے جو چاہیں گے، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جو چاہو گے وہ نعمتیں ہم تمہیں عطا کریں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے وہ ہم عطا کریں گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ غفور رحیم کی طرف سے مہمانی ہو۔ صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میزبان جتنا بڑا مہمانی اسی شان کی ہوتی ہے، میزبان جتنا بڑا ہوتا ہے نا، دیکھو مالداروں کے وہاں کی شادی مالداروں کے حساب سے ہوتی، ان کے وہاں کی دعوت ان کے حساب سے ہوتی، اللہ کہتا ہے کہ تم غفور رحیم کے مہمان، تو غفور رحیم میزبان، تو اس میزبان کی شان کے مطابق وہ مہمان کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے یوں کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ایمان پر جمع رہا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر قیامت میں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہوگا، اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، ہم اسی طرح اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وعن عبد الله بن عمرو قيل ان عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك۔ حضرت ابو عمرو سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام میں ایسی بات بتا دیجیے کہ آپ کے بعد مجھے دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، لا اسأل عنہ احدا غیرک، آپ کے علاوہ میں کسی جامع بات مجھے بتا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے جامع بات بتائی، کوئی ایک گھنٹے کا سبق نہیں تھا نبی کا، ایک منٹ کا بھی نہیں، فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لاؤ اور ایمان پر جمے رہو، یعنی ایمانی تقاضوں کو پورا کرو، بس یہ کام اگر تم نے کر لیا تو مرتے وقت بھی تمہارا اللہ شاندار استقبال کرے گا اور قیامت میں بھی شاندار استقبال۔ آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لا کر ایمان پر جمے رہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ پر ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا، حل کر دو۔ ایسے ابو ہریرہ مزاحی بہت اور مزاحی طبیعت تھی، لوگ سمجھتے نہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بہت مزاحی طبیعت کی تھی، میں نے اپنے بچوں سے بتایا۔ بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے، بعض لوگوں نے ابو ہریرہ پر سوال یہ کیا کہ ابو ہریرہ جو ہے بہت روایتیں بیان کرتے ہیں، جب چاہے روایتیں، ہر وقت روایتیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ انصار تو کھیتیوں میں پڑے رہتے تھے اور مہاجرین دکانوں میں پڑے رہتے تھے، اور ابو ہریرہ پیٹ بھر کر نبی کی خدمت میں پڑا رہتا ہے، بے شب وطن، میں تو پیٹ بھر کے حضور کی خدمت میں پڑا رہتا ہے، تو پھر جب رات دن میں پڑا رہوں گا تو میرے پاس زیادہ حدیثیں ہوگی۔ اسی سے امام بخاری نے مسئلہ مستفد فرمایا ملازمت شیخ، جب تک شیخ کو لازم نہیں پکڑو گے وہاں تک علم نہیں آئے گا، ملازمت شیخ کا مسئلہ اس کو ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال ایسے ابو ہریرہ نے فرمایا میں تو وہیں پڑا رہتا تھا، تو میں نے اس پر ایک بات اور کہی، میں نے کہا وہیں پڑے رہتے تھے اور ساتھ ساتھ میں مسئلہ ہے کہ ابو ہریرہ نے شادی بھی نہیں کی، تو جھمیلا ہی نہیں تھا کچھ۔ بھائی یہ تو جھمیلے والوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے،
کہ تپیلے بھی چاہیے جمیلے میں اور بلا بھی چاہیے. ہمارے استاد سے حضرت مولانا شمس الدین صاحب بتا رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ جانتے ہیں حضرت مولانا شمس الدین صاحب سے، افغانی تھے جامعہ حسینیہ میں، اور عجیب مزاج تھا حضرت کا، علم بڑا اللہ نے دیا، لیکن خان صاحب تھے اور وہ بھی پکے افغانی خان صاحب تھے. تو ان کے سبق میں 2 پاؤں پہ بیٹھنا ضروری تھا، اور اگر کسی نے چالو سبق میں پاؤں بدلا تو بھی کتاب سے پٹائی کرتے تھے. جو کتاب پڑھاتے تھے اسی کو لے کر مارتے تھے، چاہے ترمذی ہو، ہدایہ ہو، کچھ بھی، اسی سے مارنا شروع کرتے تھے. اور حضرت کو ایک گالی بولنے کی عادت تھی، تو وہ گالی بھی بیچ میں بول دیا کرتے تھے سبق کے درمیان. بہرحال حضرت بسا کے مشہور تھے. حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے نور کرے. حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ حسینیہ کے محتمین تھے، بڑے شفقت و پیار کے مالک تھے اور بڑے اللہ والے تھے. ہم نے اپنے اکابر کو پہچانا نہیں. حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ صبح کو جب تشریف لاتے تھے تو سارے استادوں کا سبق سنتے تھے کھڑے ہو کر، لیکن مولانا پتا صاحب کی کلاس کے قریب کبھی نہیں جاتے تھے، چونکہ حضرت شمس الدین صاحب جلالی بہت تھے. ایک مرتبہ حضرت مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے، ارے شیخ احمد اللہ تقریریں کیا کرتے ہو، کتاب لکھو. تو بہت جلالی تھے. ماں سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ان کا ایک عجیب جملہ تھا، کہتے تھے دنیا میں ایک ہی انسان ہے، باقی سب حیوان ہے، اور وہ صحیح ہے. یہ ایک ہی انسان ہے، باقی سب حیوان ہے. تو غصے والی طبیعت بھی بہت تھی اور حضرت میں جلال بھی بہت تھا. تو حضرت نے نکاح بڑی عمر میں فرمایا تھا. آج بھی آپ کی اہلیہ موجود ہیں تو اگرچہ قسم کرسی کی حالت میں ہے. بہرحال حضرت نے بڑی عمر میں نکاح کیا تھا اور حضرت کے وہاں جو لڑکا بھی پیدا ہوا تو حضرت نے اس کا نام رکھا تھا نعمان. آج بھی ہے. میں اس کو حافظ کرنے بھی لے گیا تھا اپنے وہاں کہ چلو استاد زیادہ ہے کچھ پڑھا دیں گے، لیکن کم وقت پڑھا دیں گے وہ، اور بس دوسرے راستے پر چل پڑا. تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس کا نام نعمان اس لیے رکھا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام نعمان تھا، تو میں اس کو زمانے کا ابو حنیفہ بناؤں گا. حضرت کی بڑی تمنا تھی، لیکن بڑی عمر میں نکاح کیا تھا، اس لیے بہت جلد رخصت ہو گئے دنیا سے. تو مجھے تو ان کا ایک واقعہ سنانا ہے کہ ان کے نکاح کے تیسرے دن کیروسین کا ڈبہ لے کر جا رہے تھے. تو کسی طالب علم نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیروسین جس نے کبھی کوئی چیز اٹھائی، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کیروسین کا ڈبہ لے کر جا رہے. تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیروسین کا ڈبہ، کہنے لگے جہیز میں آیا. یعنی یہ نکاح ہوا تو جس کی بدولت ملا. تو بھائی ابو ہریرہ کا نکاح نہیں ہوا تھا، اس لیے بس حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑے رہتے تھے. حضرت علامہ ابو الفتح ابو الغدہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی قریب زمانے میں بہت بڑے عربی عالم گزرے، بہت بڑے عالم گزرے. حضرت نے کئی کتابیں لکھی ہے اور مثلاً حنفی تھی. تو حضرت علامہ ابو الفتح ابو الغدہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے العلماء والعلماء الذين رجحوا العلم على الضباط. فرمایا ان علماء کا تذکرہ جنہوں نے علم کو اور حدیث کے علم کو خصوصاً نکاح کے مقابلے میں ترجیح دی، یعنی نکاح نہیں کیا علم حدیث کے خاطر. اس میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ جن کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی نکاح نہیں فرمایا تھا. اور بھی بہت سارے اکابر ہیں کہ جنہوں نے نکاح نہیں فرمایا تھا، ان کا اس میں تذکرہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نکاح ہی نہیں کیا تھا، اس لیے پڑے رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در میں. حضرت کا جب دور آیا ہے، حضور کو دنیا سے تشریف لے گئے، دور ابو بکری آیا، دور عمر کے اندر حضرت پر کچھ حالات آئے پیسوں کے. تو حضرت نے ایک عورت بسرا نام، بسرا ابن غزہ، یہ ایک عورت، حضرت نے اس کی خادمیت اختیار کی. خادمیت کا مطلب کہ میں تیرے گھر پہ کچھ کام کر دیا کروں گا، تو مجھے کچھ وظیفہ دیتی. غلام نہیں، خادمیت، جیسے ہمارے وہاں نوکر ہوا کرتے، اور وہ بھی آدھے دن کا. پر میں آدھا دن تو میں پڑھاؤں گا. اور میں ٹھیک ہے. اب کبھی کبھی بسرا حضرت کو ساتھ لے جاتی تھی، جب اس کے شوہر کے ساتھ سفر میں جاتی تھی تو حضرت کو بھی ساتھ لے جاتی تھی. تو کبھی کہتی تھی کہ ابو ہریرہ کھانا بناؤ، کبھی کہتی تھی حلوہ بناؤ، کبھی کہتی تھی فلاں بناؤ فلاں بناؤ. خدمت لیا کرتے تھے. مرور زمان دیکھیے تعالی شان تلک الایام نداولها بین الناس، خادم کو مخدوم، مخدوم کو خادم بناتے ہیں. دور معاویہ میں حضرت ابو ہریرہ گورنر بنے اور اتفاق ایسا ہوا کہ ابو ہریرہ کا نکاح اسی عورت بسرا سے ہوا جو پہلے مخدومہ تھی، اسی سے نکاح ہوا. حضرت خادم تھے، اسی سے نکاح ہوا. اب حضرت بن گئے مخدوم،
اور وہ بنی خادمہ. تو حضرت نظام فرماتے ہیں کہ میں جب سفر میں نکلتا تھا بیوی کے ساتھ بسرا کے ساتھ تو راستے میں جس جگہ پر اس نے مجھے کہا تھا کہ حلوہ بنا وہاں پہنچ کر میں کہتا تھا حلوہ بنا تاکہ میں کھاؤں تو نے مجھ سے بنوایا تھا اسی جگہ پر. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں مزاح بھی بہت تھا. حضرات صحابہ مزاح فرماتے تھے لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا, دغا نہیں, کذب بیانی نہیں, بناوٹ نہیں, دھوکہ نہیں, صحیح بات ہوا کرتی تھی. ابو ہریرہ اس روایت کے راوی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاری ہو, عمل سے قریب رہو, ایمان سے قریب رہو, وسط دو اور سیدھے راستے پر چلو, وعلم اور تم جان لو انہ لن ینجو احد منکم بعمل, تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل سے کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ سن لے کان کو, تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی بنیاد پر قیامت میں نجات نہیں پائے گا. صحابہ فرماتے ہیں ولا انت یا رسول اللہ, آپ کو آپ کے عمل کے بدلے میں جنت. آپ فرماتے ہیں لا انا ولا انا, میں بھی نہیں, الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ منہ وفضلہ, اگر اللہ کا فضل مجھے بھی نہ ملے تو میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہو سکتا. امام الانبیاء جب یہ کہہ رہے ہیں تو میں اور آپ ہم کہاں کے ہمارے عمل جو ریاکاری والے, جو دکھلاوے والے, جو شہرت والے, ہم کہاں اپنے عمل پر ناز کر سکتے ہیں. الا ان یتغمدنی اللہ, اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو میں بھی نجات نہیں پا سکتا. اب بعض روایت بعض آیتوں سے اس کا تھوڑا سا اشکال ہو جائے گا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں جزاء بما كانوا يعملون, عمل کے بدلے میں میں نے جنت دی, ابھی اوپر مجھے, اور یہاں کہتے ہیں کہ فضل سے جنت ملے گی, تو اوپر عمل سے ملنے کو کہا, یہاں جو ہے جنت فضل سے. بھائی دونوں میں کوئی تعارض نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جنت تو ملے گی فضل سے, باقی جانے کے بعد درجات ملیں گے عمل سے. جنت تو فضل ہی سے ملے گی, ہاں اندر میں جانے کے بعد اوپر کے درجات جو ملیں گے وہ عمل سے ملیں گے. اور حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے جواب اور دیتے ہیں, مسلم شریف کی شرح میں حضرت جواب دیتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں, اور جزان فرمایا کوئی تعارض نہیں ہے, کوئی دونوں میں اشکال نہیں. اللہ جنت دینا چاہتا تھا تو ہی تو نیک عمل کی توفیق دی. نیک عمل کی توفیق یہی فضل خدا بندی ہے, اور اسی کی طرف کہہ دیا کہ میرے فضل سے جنت ملی. معلوم ہوتا ہے عمل کی طرف بھی نسبت صحیح ہو گئی, فضل کی طرف بھی نسبت صحیح ہو گئی. جب وہ دینا چاہتا تھا تو ہی تو اعمال صالحہ کی توفیق دی, اگر وہ دینا نہ چاہتا تو اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق بھی نہ دیتا. فرمایا قال العلماء معنی الاستقامت لزوم طاعت اللہ تعالی, حضرات علماء فرماتے ہیں استقامت کا معنی اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا. اور فرمایا نبی علیہ السلام کی یہ جو جملے تم نے پڑھے ہیں یہ جوامع الکلم میں سے, یعنی آمنت باللہ ثم استقیم, ایمان لاؤ پھر اس پر جمے رہو, یہ جوامع الکلم. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے بات چھوٹی مسائل بہت. نبی کا کلام ایسا ہی, بات چھوٹی مسائل اس میں سے قیامت تک کے نکلتے ہیں, اس لیے اس کو جامع الکلم کہا گیا. اور اس امت کی صفت ہی ہے جوامع الکلم. اللہ نے اس امت کو اپنے نبی کا پرتو بنایا ہے, اسی لیے اس امت کے علماء بھی جب کوئی کتاب لکھتے ہیں اس کی شرح, پھر اس کی شرح, پھر اس کی شرح, شرح پہ شرح, شرح پہ شرح لکھی جا رہی ہے. یہ بھی کچھ جوامع الکلم ہونے کی دلیل ہے. تعالی شان ہو ہم تمام کو استقامت علی الدین نصیب فرمائے, برائیوں سے حفاظت فرمائے, ہر طرح کی عافیتوں سے مالا مال فرمائے. سندنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آخذنا وأغفرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم صدقنا وما اللہ اللہ صحیح سنت نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بدعت سے, خرافات سے, غلط طریقوں سے, ناجائز باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. نبی کی سچی پکی محبت نصیب فرما, سچی پکی محبت نصیب فرما. اے اللہ کسی دنیا کی عورت سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے, وہ روزانہ خواب میں نظارہ ہوتا ہے, اللہ ہماری نبی سے ایسی محبت ہے
کہ ایک مرتبہ خواب میں تو درکنار دلوں پر سے بھی نبی کا گزر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے عشق میں کمی ہے، ہمیں اعتراض ہے مولا ہمارے عشق میں کمی ہے، اللہ ہمیں عشق کامل نصیب فرما دے، عشق کامل نصیب فرما دے، عشق کامل نصیب فرما دے، محبت سے ہمارے قلوب کو مالا مال فرما دے، اللہ آپ کی اطاعت کے جذبات عطا فرما، قرآن کی پیچھے چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، برائیوں سے حفاظت فرما، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما، اے اللہ فقر فقر سے اور دنیا کے مسائل سے ہم سب کی حفاظت فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما، اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے دائمہ نصیب فرما، اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ یہ مجمع تیری اور تیرے نبی کی نسبت پر اللہ دور دور پر آتا ہے، تجھے تیری ذات کا واسطہ ہے، اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ فرما، اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ فرما، اللہ ہم گنہگار ہیں، اگر تو نے ہم کو دیکھ لیا تو ہم میں سے کوئی معافی کے لائق نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تو اپنی شان دے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، اللہ بڑوں کے دروازے پر جب جاتے ہیں تو وہ فقیر کے ہاتھ کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ کر دیا کرتے ہیں، اللہ ہم مسکینوں کو، ہم غریبوں کو، ہم گنہگاروں کو، ہم حقیروں کو، ہم ذلیلوں کو، ہم کمینوں کو، ہم تیرے ناشکروں کو اللہ تو تیری شاعر شان اپنی رحمتوں سے مالامال فرما دے، اپنی شاعر شان رحمتوں سے مالامال فرما دے، الہ العالمین جو کچھ پڑھا جاتا ہے یہ مبارک کلام ہے، تیرے نبی کا بیان کیا ہوا، تو نے اپنے نبی کے کلام کی قرآن میں قسم کھائی ہے، تجھے کتنا پیارا یہ کلام ہے، اللہ اے اللہ تیرا فضل ہوا کہ تو نے ہم گنہگاروں کو اس کے پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، ہزار بار بشویم دہن دمستو غلام خلوص نامستو کو تن کمارے بے عربی، اے اللہ ہماری زبان کو غیبتوں برائیاں اور گناہوں سے اتنی گندی ہو چکی ہے کہ ہزار مرتبہ گلاب اور کیوڑے کے پانی سے دھوئے تو بھی تیرا اور تیرے نبی کا نام نہیں لیا جا سکتا، یہ تو تیرا کرم ہوا کہ تم نے ہم کو بولنے اور سننے کی توفیق دے دی ہے، میرے مالک جب اتنی توفیق عطا فرمائی ہے تو اگلا مرحلہ عمل کا بھی آسان کروا دے، عمل کی زندگی بنا دے، اللہ عمل کی زندگی بنا دے، اللہ عمل کی زندگی بنا دے، اللہ ہم کس کو کہیں، تو ہی تو ہے ہمارا دل تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تم نے ہم کو پیدا کیا، اللہ ایک ماں کے پاس جا کر بیٹا کہتا ہے امی تیرے کوکھ سے میں جنم لینے والا اور تو مجھے مارتی ہے تو ماں کو پیدا جاتا ہے، اے اللہ تو نے وجود دیا اور تل مخلوق ہم کو مار رہی ہے، اللہ سے رحمت کا فیضان فرما دے، اللہ سے رحمت کا فیضان فرما دے، اللہ سے رحمت کا فیضان فرما دے، ہم سب کو اسلام کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرما، سب کے دلی ارمانوں کو پورا فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ جوانوں کے چہروں پر اے اللہ آنسو بہ کر ان کے چہروں سے بہ رہے ہیں، میرے مالک بوڑھوں کے آنسو ان کی سفید داڑھیوں کو پر کر رہے ہیں، الہ العالمین عورتوں کے آنسو ان کے چہرے پر بہ رہے ہیں، تجھے ان آنسوؤں کی قسم ہے میرے مالک ان آنسوؤں کو قبول فرما کر ہم سب کا بیڑا پار فرما دے، ہم سب کا بیڑا پار فرما دے، ہم سب کا بیڑا پار فرما دے، شریعت مطہرہ پر چلا دے، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا